بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث عالم جناب صدیق رضا صاحب سے بہت دنوں سے ہمارا مکالمہ چل رہا ہے کہ بھئی 3 طلاق کیسے واقع ہوتی ہیں، دعویٰ ریکارڈ کروا دیں۔ میں ویڈیو بناتا ہوں، پھر وہ ویڈیو بناتے ہیں، پھر میں بناتا ہوں، پھر وہ بناتے ہیں۔ دعوے کی بہرحال تنقیح ہوتی چلی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ دعویٰ نکھرتا چلا جا رہا ہے اہل حدیث عالم کا۔ تو آج ہے 22 اگست 2026 اور سعودی عرب میں 9 ربیع الاول 1448 ہجری میرا سفر تھا۔ میں نے بتایا تھا میں سعودی عرب آیا ہوا ہوں، لیکن یہ ہماری ڈیبیٹ چلتی رہے گی اور میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو پہلے دعویٰ بہرحال ریٹرن فارم میں آنا چاہیے، ہم نے ایک دوسرے کا ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ اور میں نے اب نیا دعویٰ تیار کیا ہے جناب صدیق رضا صاحب کی 20 اگست کی ویڈیو کے بعد۔ 20 اگست کی ویڈیو آپ یہ تھوڑی سی دیکھ سکتے ہیں، پوری ویڈیو ظاہر ہے سب کا ٹائم اس میں لگے گا بہت زیادہ۔ تو یہ 20 اگست کو ان کی ویڈیو آئی ہے، اس سے بھی پھر میں نے پوری سننے کے بعد اس کا پورا ایک شارٹ فارم میں خلاصہ نکالا ہے۔ تو آج ہے 22 اگست اور میں سمجھتا ہوں اب یہ دعویٰ ہم دونوں کا فائنل ہو گیا ہے، تو اب ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ میرا دعویٰ کیا ہے، پہلے آپ یہ میرا دعویٰ دیکھ لیں دوبارہ سے۔ یہ دیکھ لیا آپ نے میرا دعویٰ۔ اب اہل حدیث کا جو دعویٰ ہے بہت ہی مختصر کر دیا ہے میں نے۔ صدیق رضا صاحب نے فلاں شرط پہ اشکال کیا، فلاں پہ اشکال کیا، میں نے سب نکال دی، بہت شارٹ کر کے آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 طلاق کے وقوع سے متعلق اہل حدیث عالم مولانا صدیق رضا صاحب کی مختلف ویڈیوز کی تنقیح کے بعد 20 اگست 2026 تک کی رپورٹ کے مطابق سامنے آنے والا فائنل دعویٰ، یعنی جو بہت ساری ویڈیوز ہیں اس میں ہم 20 اگست کو جو ان کی ویڈیو آئی ہے اس کے مطابق جو میں نے رپورٹ تیار کی ہے وہ رپورٹ اب آپ کے سامنے ہے۔ اور صدیق رضا صاحب اس میں بھی چینجنگ کرنا چاہیں کر دیں، چینجنگ نہیں تو اس کو فائنل کریں، بسم اللہ کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ اور میں سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے یہاں آدمی جب آتا ہے تو کسی کام سے ہی آتا ہے نا، تو اتنا بزی ہوں، اللہ تعالیٰ عمرے کی بھی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ جلد عمرے اللہ کے گھر کی بھی زیارت انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اس میں جناب صدیق رضا صاحب کے لیے بھی میں خصوصی دعا کروں گا۔ اور اسی دوران میرے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار، میرے ہی سگے ماموں کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس ڈیتھ کی وجہ سے بھی ایک بہت ایک غم ہے، اتنا میرا ان سے قریبی تعلق تھا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ آپ سب لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے خاص دعا کریں۔ میری تربیت میں ٹوٹی پھوٹی میں تو نالائق ہوں، ان کا بہت بڑا دخل ہے ہمارے خاندان کے، بہت ہی ایک ایسے شخصیت تھے وہ، دین دنیا دونوں کو انہوں نے جمع کیا اور رشتہ داری جوڑنے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ان کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ اس کی وجہ سے بھی میں ایک اسٹریس میں گیا ہوا تھا تو کام رک گیا تھا۔ بہرحال آپ سب حضرات سے ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ 3 طلاقوں کے وقوع سے متعلق اہل حدیث عالم مولانا صدیق رضا صاحب کی مختلف ویڈیوز کی تنقیح کے بعد 20 اگست 2026 تک کی جو رپورٹ تیار کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مسلک اہل حدیث والوں کے ہاں مولانا صدیق رضا کی تحقیق کے مطابق 3 طلاقیں ایسے واقع ہوتی ہیں۔ پہلی شرط، طلاق چاہے پہلی ہو، دوسری ہو یا تیسری ہو، حالت حیض و نفاس میں ایک مجلس میں دی جائیں یا الگ الگ مجلس میں دی جائیں، سب کے سب کا لدم ہوتی ہے۔ اس میں تو اب صدیق رضا صاحب نے بالکل اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ بھئی یہ بالکل حیض میں نفاس میں طلاقیں واقع نہیں ہوتی، ایک بھی واقع نہیں ہوتی۔ دوسری شرط، طلاق چاہے پہلی ہو یا دوسری ہو یا تیسری ہو، پاکی کے جن ایام میں ہم بستری کر لی جائے، تو اب بستری کے بعد اب پورے ایام میں پہلی دے، دوسری دے، تیسری دے، ایک مجلس میں دے، الگ سب کا لدم، کوئی بھی واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط، پہلی طلاق سے رجوع کیے بغیر دوسری طلاق اور دوسری سے رجوع کیے بغیر تیسری طلاق واقع نہیں ہوتی۔ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یعنی ہم بستری سے پہلے پاکی کے ایام میں اگر کسی نے ایک طلاق دی اور اس سے رجوع کر کے اسی مجلس میں دوسری دے دی، رجوع کر کے اسی مجلس میں تیسری دے دی، تینوں واقع ہو جائیں گی ایک ہی مجلس میں، کیونکہ تینوں طلاقوں کے واقع ہونے کی تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ حالت حیض و نفاس بھی نہیں ہے، طہر میں ہم بستری بھی نہیں کی اس نے، اور پہلی طلاق سے رجوع بھی کر چکا ہے، تیسری میں دوسری سے رجوع کیا ہے۔ تو اگر پہلی دی رجوع کیا کہ میں رجوع کرتا ہوں، دوسری دے دی اور کہا میں رجوع کرتا ہوں، تیسری دے دی، دھڑام سے ایک ہی مجلس میں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ ہے جی خلاصہ۔ اب آخر میں نے نوٹ لکھا ہے، اگر محترم صدیق رضا صاحب کو اس دعوے پر کوئی اشکال ہے، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ میں یعنی طارق مسعود نے اہل حدیث کی طرف سے 3 طلاقوں کے وقوع سے متعلق غلط دعویٰ منسوب کر دیا ہے، تو خاص اس شق پر نشان لگا دیں جس کے بارے میں خیال ہو کہ غلط بات منسوب ہو گئی ہے بھائی، تو اور اس بارے میں جس دعوے کو درست سمجھتے ہوں وہ بتا دیں۔ بندہ عاجز اس طرح سے اہل حدیث علماء کا دعویٰ تیار کر لے گا جیسے آپ بتائیں گے۔ عین نوازش ہوگی۔ طارق مسعود 22 اگست 2026 9 ربیع الاول سعودی عرب کے مطابق اور 1448 ہجری۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔
اب ہم بس اب آگے کی طرف چلتے ہیں. اچھا, اس دوران بہت سارے علماء کی ویڈیوز آ رہی ہیں, انڈیا سے بھی, ہندوستان سے بھی کچھ اہل حدیث علماء کچھ تھوڑے سے اگریسو بھی ہوئے ہوئے ہیں, اور کچھ دائیں بائیں سے بھی کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں. دیکھیں جو ہم چل رہے ہیں میں فوکس اسی کو کروں گا. ابھی سب کے جوابات میرے پاس ہیں, میں نے سب کو پاز کا بٹن دبایا ہوا ہے, تو جو چل رہا ہے اسی کو فوکس کیا جائے. دائیں بائیں جائیں گے تو کھچڑی پکے گی نا, کھچڑی. ہم دیسی لوگ جو ہے نا, انڈین اور پاکستانی, پوری دنیا میں ان کا امیج ہے کہ ان کو بات چیت کا تمیز ہی نہیں ہے, سلیقہ ہی نہیں ہے. تو ڈیبیٹ جب ہوتی ہے تو مزہ آئے ڈیبیٹ میں کہ دعویٰ کلیئر ہو, A to Z صاف لکھائی سے لکھا ہوا ہو. ایک پیپر پہ, میں نے اس کو اتنا مختصر کیا کہ ایک پیپر پہ آ جائیے. تو میرا دعویٰ بھی ایک پیپر پہ, اہل حدیثوں کا دعویٰ بھی ایک پیپر پہ, جو صدیق رضا کی تحقیق کے مطابق اہل حدیثوں کا دعویٰ ہے, ایک پیپر پہ آ گیا. اب ہم انشاءاللہ اس پہ ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں. صدیق رضا صاحب اب پلیز آپ کہہ دیں کہ ہاں یہ مجھے قبول ہے یہ دعویٰ, بس اتنا کہہ دیں آپ, میں آپ کا نام اس پہ خود ہی ڈال دوں گا. اور اگر ابھی بھی قبول نہیں ہے تو بتا دو بھائی, پھر جو قبول ہے یعنی اس میں کون سی شک پہ آپ کو اعتراض ہے وہ آپ ہائی لائٹ کر دیں تو میں اس کو چینج کر دوں گا. تھک گئے ہیں لوگ بہت زیادہ تھک گئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا صدیق رضا صاحب کہ دنیا میں دو بندوں کے درمیان ڈیبیٹ ہو رہی ہو, ان کو پتہ ہی نہ ہو ڈیبیٹ کس پہ ہو رہی ہے. بار بار آپ میری پرانی ویڈیوز بھی چلاتے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. تو مفتی صاحب تو خود پہلے کہتے تھے اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اب مفتی صاحب نے اہل حدیثوں کا دعویٰ چینج کر دیا. بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, کہتے ہیں, لیکن اہل حدیثوں کے ہاں ایسا ہے نہیں. تو میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی, کہتے یہی ہیں لیکن لکھا ہوا کچھ اور ہے. تو کہنے میں اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں کہتا کچھ ہوں اور میرا حقیقی دعویٰ کچھ اور ہے. تو یہاں جب ہماری ڈیبیٹ ہوگی تو جو اہل حدیثوں کا اوریجنل دعویٰ ہے وہ سامنے آئے گا نا. تو اور پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کو تو صدیق رضا صاحب فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے مسلک کو میں نے دنیا میں پھیلا دیا. یہ باتیں عام طور پہ لوگ نہیں جانتے تھے, علماء کی کتابوں میں لکھی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے چھپانے کے لیے لکھی تھی, اردو میں لکھی تھی اس لیے کہ دنیا کے سامنے آئے. تو میڈیا کے ذریعے اب لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں, تو آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, 3 طلاق کے موضوع پر جو ہمارا دعویٰ تھا نکھر کے دنیا کے سامنے آ گیا ہے, اور ہمیں اس پہ الحمدللہ فخر ہے, اور اس پہ ہم دل و جان سے بحث کریں گے, اور ایسی کی تیسی ایسے قرآن و حدیث کے دلائل کے انبار لگائیں گے. پتہ چل جائے گا یہ اندھی تقلید والے سالے پاگل کہیں گے, ابو حنیفہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اندھے مقلد. آج دنیا دیکھ لے گی کہ طارق مسعود صاحب اندھی تقلید کرتا تھا, اور لوگوں کو طلاق جیسے مسائل میں لوگوں کو, ان لوگوں دیوبندیوں نے اور حنفیوں نے اور وغیرہ وغیرہ نے اور سب بے وقوف بنایا ہوا تھا. آج دلائل سے سامنے آئے گا, ڈنکے کی چوٹ پہ جیتیں گے. یہ بات یعنی جیتنا ہو اتنا تو پھر وہی مناظرے والی زبان. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ دنیا کو بتائیں گے کہ اہل حدیث نے طلاق کے مسئلے میں کیسے قرآن و سنت کو فالو کیا ہے, اور حنفیوں کے پاس اور یہ جو مقلدین ہیں دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جاہل لوگ ہیں. تو آپ کو تو اس پہ کانفیڈنٹلی آپ کو بات کرنی چاہیے کہ مفتی صاحب ہم اس دعوے کو سینے سے لگاتے ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ آپ سے ڈیبیٹ کریں گے, اور دلائل کے انبار لگا دیں گے. ہم ایسے دلائل آئیں گے دنیا دیکھے گی. اور میرا چینل آپ کو پتہ ہے آپ سے زیادہ بڑا چینل ہے, تو میرے چینل پہ بھی آپ کی ویڈیو جائے گی بھائی. آپ کا دعویٰ اور آپ کے دلائل میرے چینل کے ذریعے بھی پوری دنیا میں پھیلیں گے, اور دنیا دیکھے گی. آپ کو خوش ہونا چاہیے, اور آپ الحمدللہ اندر اندر بہت خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کو ایک موقع مل رہا ہے قرآن و سنت کے مطابق اپنی بات کو دنیا کے سامنے لانے کا. تو اس خوشی پہ کراچی میں ہوتا تو پہلے سے مٹھائی بھجوا رہا, میں سعودی عرب آ گیا ہوں, تو اس لیے اب جلدی کر لیں پلیز, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے. جناب ہمارے لیے قابل احترام ثناء علی صاحب ادھر سے تقریریں کر رہے ہیں, ادھر سے ہمارے لوگ کچھ ویڈیوز بنا رہے ہیں, سب حلالے کو مکس کیا ہوا ہے بیچ میں, اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے مارکیٹ میں. تو جو فوکس ہے اس کو, جو دعویٰ ہے اس کو فوکس کر کے ہم آگے چلنا چاہیے ہمیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, دل سے دعا ہے آپ کے لیے. اور نلی بریانی کا سن کے تو اب ایسے ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں, وہ ہے نا وہ کیا ہے عبداللہ کی شادی میں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, وہ لوگ جن کا مناظرے سے یا اس بحث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی آئیں گے. تو اس لیے ہم لوگ محدود لوگ رکھنے ہم نے اس میں, تو جتنا میں نلی بریانی افورڈ کر سکوں. خیر اب میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ جلدی سے جواب ریکارڈ کروا دیں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ احسن الجزا.